الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار انی سے بے کساں چارہ سازہ دردمندہ رحمت للعالمین شفیع مذنبین رحمت العاشقین محبوب رب العالمین یعنی کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے گود کے پالے سیدہ آمنہ کے راج دلارے حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا بندنا محمد البارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات جو لوگ ادھر ادھر بلا وجہ ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ محفل میلاد نور میں آ کر تشریف لائیں، بیٹھیں اور سبب دارین حاصل کریں۔ میری عادت ہے 2-3 اشعار پہلے پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پیش کی بول دے سبحان اللہ، بیس بند کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے۔ وہ مدینے میں بلا لے تو مزہ آ جائے، وہ مدینے میں بلا لے تو مزہ آ جائے، اپنا دیوانہ بنا لے تو مزہ آ جائے۔ آواز صحیح میں کھینچ رہی ہے۔ اپنا دیوانہ بنا لے تو مزہ آ جائے، اور ڈھونڈ پائے نہ قیامت میں فرشتے مجھ کو، ڈھونڈ پائے نہ قیامت میں فرشتے مجھ کو، آپ دامن میں چھپا لے تو مزہ آ جائے، آپ دامن میں چھپا لے تو مزہ آ جائے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، پیش کی بول دے سبحان اللہ۔ شعر دیکھیے گا کہ یوں تو احباب دعا کرتے ہیں سچ ہے، لیکن باپ اور ماں کی دعا لے تو مزہ آ جائے۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، پیش کی بول دے سبحان اللہ۔ نعت لکھنا تو بڑی بات ہے احسان، مگر نعت لکھنا تو بڑی بات ہے احسان، مگر جا کے طیبہ میں سنا لے تو مزہ آ جائے۔ وقت نہیں ہے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ حسن سلوک کیا ہے؟ حضرات ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا پیارا نام مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، سماجی، معاشی، عائلی تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ مذہب اسلام اپنے فالوور کو، اپنے ماننے والوں کو یہ راہ دکھاتا ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھا دینا۔ مذہب اسلام کا مقصد ہے
پستی سے بلندی کی طرف لے جانا۔ مذہب اسلام کا مقصد ہے بے راہ روی کی گندگیوں سے دور کر دینا۔ مذہب اسلام کا مقصد ہے انسانوں کو مفید تعلیمات و ہدایت سے مزین کرنا۔ مذہب اسلام کا مقصد ہے کہ ناپاکی ماحول کو پاکیزگی میں بدل دینا۔ مذہب اسلام کا مقصد ہے جوا بازی جیسی کبھی حرکتوں سے نجات دلانا۔ حضرات صوفیہ باصفا محمد علاء الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قدموں کا دعا لیتا ہوں، ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ۔ مذہب اسلام آپ کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ مذہب اسلام آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، گندے ماحول سے اچھے ماحول میں لانا چاہتا ہے۔ حضرات ذرا غور کریں، ذرا سوچے وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود نہ ہو۔ زنا کاری دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں، زنا کاری کی گرم بازاری دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں، سود خوری دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں، بے پردگی دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں، بے حیا میں چلنے والی عورتوں کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں، بے ادبی دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں۔ حضرات مذہب اسلام صرف نماز پڑھوانے نہیں آیا ہے، جہاں نماز کی بات کرتا ہے وہاں ادب کی بھی بات کرتا ہے، جہاں نماز کی بات کرتا ہے وہاں پردے کی بھی بات کرتا ہے۔ حضرات آج ہم اپنے ماں باپ کو اپنی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ماں باپ وہ عظیم دولت ہے، اللہ کا ارشاد ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، یعنی ساؤنڈ والا کو بلاؤ نا، ساؤنڈ صحیح کروا۔ اپلیٹر صاحب آپ آواز بڑھائیں، بیس کو بند کر دیں، ایکو 1 پوائنٹ ہی رکھیں، ایکو بند کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں کھینچنا چاہیے۔ حضرات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ حضرات حسن سلوک کیا ہے؟ صرف ماں باپ کو کھانا اور کپڑا پہنا دینا یہی حسن سلوک ہے؟ مسلمانوں اس سے بھی اعلیٰ حسن سلوک کا درجہ ہے۔ حضرات ماں باپ کو ادب کے ساتھ ماں باپ کے سامنے پیش آئیں، ماں باپ جب تک زندہ ہے ان کی خدمت بجا لائیں۔ حضرات آپ کو ابھی احساس نہیں ہے ان چہرے کا، جب یہ چہرہ 100 من مٹی کے اندر دفن ہو جائے گا پھر آپ ڈھونڈو گے، اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے، جنگلوں میں جاؤ گے، پیر تو ملے گی ماں کا چہرہ نہ ہوگا، قرآن کے وصف تو ہوگی ماں کا چہرہ نہ ہوگا، کعبے کے سائے تو ہوگی ماں کا چہرہ نہ ہوگا، افق پہ چاند تو ہوگا ماں کا چہرہ نہ ہوگا، ڈوبتا ہوا سورج تو ہوگا ماں کا چہرہ نہ ہوگا، ممبر پہ علماء تو ہوں گے ماں کا چہرہ نہ ہوگا، چوک پہ آپ کے دوست احباب تو ہوں گے ماں کا چہرہ نہ ہوگا۔ اس وقت آپ رو گے، گر گراؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب خواب ہی میں صحیح میرے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر دے۔ ماں باپ سے بغاوت کرنے والوں شاید تمہیں وہ بھی میسر نہ ہو، شاید تمہیں وہ بھی میسر نہ ہو، اس لیے جب تک ماں باپ ہے ان کی خدمت کرے، ان کی خدمت بجا لائیں، ان کا دل ناراض نہ ہو، وہ کبھی ناراض نہ ہو۔ یہ سوچے آج ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی سامان خریدنے، مثال کے طور پر چوڑیاں خریدنے یا کوئی بھی سامان خریدنے جاتے ہیں تو 10 سہیلی کو لے کر جاتے ہیں، 10 دوست کو لے کر جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ اچھا ہے کہ نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ایک چھوٹا سا سامان خریدنے کے لیے تم 1000 دوست کو لے جاتے ہو، اگر زندگی کا ہم سفر کھوجنا ہو تو اکیلے ہی کھوج لیا کرتے ہو۔ نہیں مسلمانوں، اس میں بھی ماں باپ کو شریک کیا کرو، ماں باپ کی رضا کے مطابق اپنی شادیاں کیا کرو۔ آج کا ماحول یہ ہے، آج کے لڑکے اس طرح لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ غیر کی لڑکی ہے۔ حضرات آج آپ غیر کی لڑکی کی عزت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے عورتوں کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی نظروں کی حفاظت فرمائے گا۔ مجھے کہنے لے دیا جائے کہ آج کل کے لڑکوں کا یعنی یہ سوچتے ہیں کہ میری بیوی کو دیکھنے میرا کھلیرا بھائی جائے گا، پھپھیرا بھائی جائے گا۔ نہیں مسلمانوں، اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، صرف تیرے لیے اجازت تھی، وہ بھی ایسے دیکھتا کہ دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ کیسے دیکھا گیا ہے۔ آج کل لڑکی کو دیکھا جاتا ہے تو کہتا ہے اماں جی ذرا دیکھ کر آنا، چھیکے میں جا رہی ہو، فرنی چڑھانے جا رہی ہو، ذرا دیکھ کے آنا اس کی آنکھیں نشیلی ہے کہ نہیں، اس کے چال میں جادو ہے کہ نہیں، وہ چلتی ہے تو مورنی سی لگتی ہے کہ نہیں، اس کے زلفیں ناگن جیسی ہے کہ نہیں۔ اور یار تو نے 1000 حسن بتا کر ماں کو بھیج دیا، جب وہ آئی ہے اور کہتی ہے بیٹا اس میں خوب ادائیں پائی گئی ہے، اس کی آنکھیں نشیلی بھی ہے، اس کے چال میں جادو بھی ہے، اس کے زلفیں مورنی سی بھی ہے، وہ چلتی
اوڑھنی سیدھی ہے، اس کے بال ناگن سیدھے ہے، بتاؤ تو صحیح وہ 4 دن کے بعد شادی کے جب 4 دن کے بعد جب تماشا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولانا علاؤدین صاحب تم تعویذ کر دو، حافظ ممتاز صاحب تم تعویذ کر دو، اور صاحب کچھ نہیں ہوگا ان تعویذوں سے، پورا قرآن بھی گلے میں ڈال دو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، بدلا تو تب جاتا جب تو نے نگاہوں کے حوالے کہا تھا ماں اس کی نگاہ کو دیکھ کر آنا، تو یہ بھی کہہ لیتا ماں جب اس کے ماتھے پہ دیکھنا تو اس کے ماتھے پہ دیکھنا سجدے کا نشان ہے کہ نہیں، جب اس کی گفتگو کا انداز دیکھ لینا تو یہ بھی دیکھنا اس کے منہ سے تلاوت قرآن کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں، اور یار جب اس کے قدموں میں تو دیکھتا تو یہ بھی دیکھ لیتا وہ بے پردے میں ہے، پردے میں کہ ہے کہ نہیں، وہ جب چلتی ہے تو کنیز فاطمہ لگتی ہے کہ نہیں، اس کے نگاہ میں حیا ہے کہ نہیں، اور صاحب مجھے کیا لینے دیا جائے جب تم ان اداؤں کو دکھوا کر لاتا، لڑکی بعد میں آتی کرم مدینے والے کا برسنے لگتا۔ حضرات آج کل ماں باپ سے محبتوں کا ماحول نہیں ہے، ماں باپ سے الفتوں کا ماحول نہیں ہے، آج ماں باپ کے سامنے طرح طرح کے گیم کھیلے جا رہے ہیں، پیر پھیلا پھیلا کر کھیلے جا رہے ہیں۔ حضرات اسلام میں تو ماں باپ کے سامنے پیر پھیلانے کی اجازت بھی نہیں ہے، جب ماں باپ آپ کے سامنے ہو تو ان سے بلا اجازت بلا پوچھے اگر وہ اجازت نہ دے تو آپ کو کتاب بھی پڑھنا نہیں ہے، اس میں کیا ہے کون سا کتاب، لیکن کتاب بھی پڑھنا نہیں ہے، لیکن آج ماں باپ کے سامنے گیم کھیلے جا رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کیا جا رہا ہے، تو صاحب مجھے بتاؤ تو صحیح ماں باپ تو عظیم نعمت ہے، ماں باپ تو عظیم دولت ہے۔ حضرات ماں باپ جب تک زندہ ہے ان کی خدمت بجا رہا ہے۔ ایک بیٹا تھا، غور سے سنیے گا میری بات کو، ایک بیٹا تھا وہ کہتا ہے امی میں تیری خدمت کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، بڑا مولوی کو سنتا ہو کہتے ہیں وہ کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ توجہ دیں، وہ بیٹا کہتا ہے امی جب تو ایک عورت ہو کر مجھ پہ احسان کر سکتی ہے تو میں ایک ہٹا کٹا جوان ہوں تیرے خدمت کا حق ادا کیسے نہیں کر سکتا۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا ماں کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کروں گا، بیٹا کوئی نہیں کر سکتا، وہ پھر بھی کہتا ہے کروں گا، ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ضد مت کر، میری کروٹ میں بستر بچھا دے، وہ بیٹا کروٹ میں بستر بچھا لیتا ہے، ماں آدھی رات کو اسے اٹھاتی ہے، کہتی ہے بیٹا اٹھ بیٹا اٹھ، وہ بیٹا کہتا ہے جی امی کیا ہوا، حق ادا کرنا ہے کہ نہیں، بیٹا کہتا ہے حق تو ادا کرنا ہے، تو جاؤ پانی لے کر آؤ، تو بھاگ کر جاتا ہے، پانی لے کر آتا ہے، سرد موسم تھی، سرد رات تھی، ٹھنڈی کا موسم تھا، وہ بھاگتا بھاگتا جاتا ہے، پانی لے کر آتا ہے، ماں آدھا گلاس پیتی ہے، آدھا اس کے بستر پہ گرا دیتی ہے، جب وہ بیٹا پھر سو جاتا ہے، پھر ماں اٹھاتی ہے بیٹا اٹھ، جی امی کیا ہوا، بھاگ کر پانی لے کر آ، وہ دوڑتا جاتا ہے، ٹھنڈ موسم تھی، وہ پانی لے کر آتا ہے، ماں دوسری مرتبہ آدھا گلاس پیتی ہے، آدھا بستر پہ گرا دیتی ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آدھا پیتی ہے بستر پہ گرا دیتی ہے، اب 2 حصے بستر کے بھیگ گئے، ایک حصہ بچا، ماں تیسری مرتبہ بیٹے کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے بیٹا اٹھ، کہتی ہے جی امی، کہتا ہے جی امی کیا ہوا، ایک ہی بار کام کیوں نہیں بتا دیتی، ماں کچھ نہیں بولتی ہے، ماں خاموش رہتی ہے، صرف دیکھتی ہے یہ کرتا کیا ہے، ماں پھر ایک گلاس پانی لیتی ہے اور آدھا پی کر آدھا بستر پہ گرا دیتی ہے۔ مسلمانوں میری گفتگو کو غور سے سننا، وہ لڑکا وہ بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں بڑھاپے کی وجہ سے تیری متی بھی ماری گئی ہے، تیرا ہاتھ دھڑ کانپ رہا ہے، تو میرے بستر کو گیلا کر دیا، اب میں سوؤں تو کہاں سوؤں، میں آرام کہاں کروں گا اے میری امی جان، میں آرام کہاں کروں گا، تو نے میرے پورے بستر کو گیلا کر دیا، اب بتاؤ میں کہاں سوؤں، میں کہاں آرام کروں، میں اپنے نیند کو کہاں پورا کروں۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا وہ دن یاد کر جب تو چھوٹا سا تھا، میری گود میں 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ میری بستر پہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، بیٹا بتا میں نے تمہیں کبھی ایک تماچا بھی رشید کیا ہے، میں نے تمہیں کبھی ایک تماچا بھی لگایا ہے، بیٹا وہ دن یاد کر جب تو نے میری بستر پہ پیشاب کیا تھا، میں کبھی تجھے ادھر سلاتی تھی، کبھی ادھر سلاتی تھی، ادھر ادھر کرتے کرتے سارا بستر گیلا ہو جاتا، میں اپنے آنچل کو بچھا کر تجھے آنچل پہ سلاتی تھی، جب آنچل بھی سوکھا نہ رہا تو میں تجھے اپنے سینے پہ سلا کر خود گیلے آنچل پہ سویا کرتی تھی۔ وہ بیٹا ماں کی قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے امی میں ہی کیا مجھے معاف کر دو، پوری دنیا کا کوئی بھی بیٹا ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، پوری دنیا کا بیٹا ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ وہ عظیم دولت ہے،
جب تک ہے ان کی خدمت کریں۔ جب آپ کے سامنے وہ چلے جائیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی میرے حق میں دعا کرنے والا نہیں ہے۔ آپ رو گے، گر گراؤ گے کہ کاش کوئی میرے لیے دعا کرتا، لیکن کوئی نہیں ملے گا دنیا میں آپ کے لیے دعا کرنے والا۔ ماں کی دعا اتنی جلد قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا بھی قیمتی، بد دعا بھی قیمتی۔ بتا دوں، ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے، اللہ کا عرش وجد میں آ جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے عرش رک جا، جھومتا کیوں ہے؟ تو وہ عرش کہتا ہے میرے رب، زمین پہ کسی ماں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی ہے، اسی واسطے میں وجد میں ہوں، جھوم رہا ہوں۔ اے میرے رب، جب تک تو اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا میں وجد میں ہی رہوں گا، رکوں گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے مسلمانوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے فرماتا ہے عرش تو تو جھومنا بعد میں شروع ہوا ہے، اس ماں کے آنچل بھی اچھے سے اٹھے نہ تھے، اسی وقت میں نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے، اسی وقت میں نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ماں سانس لے لوں گا کسی طرح ہواؤں کے بغیر، پر جی نہیں سکتا ماں تیری دعاؤں کے بغیر، پر جی نہیں سکتا ماں تیری دعاؤں کے بغیر۔ حضرات، ماں باپ وہ ہیں جسے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ وہ عظیم چہرہ ہے جسے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ بتائیں وہ کوئی بھی چہرہ ہے جو دیکھنے سے ثواب ملے گا، حج کا ملے گا؟ ماں باپ کا وہ چہرہ ہے جسے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم آپ شادیاں ماں باپ کی بڑا اجازت کر دیتے ہیں، ماں باپ کہتے رہتے ہیں بیٹا اس گھر میں شادی مت کر، لیکن کہتے ہیں ماں تو ناراض ہو یا نہ ہو میں اسی گھر میں شادی کروں گا۔ نہیں مسلمانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ بولیں، میرے نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ بولیں، میرے نبی کی سنت ہے۔ مجھے بتاؤ، میرے آقا نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا تو تیری اوقات نہ تھی کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا، تیری اوقات نہ تھی، تیری حیثیت نہ تھی کسی کی بیٹی کو لا کر تو اپنے گھر رکھ لیتا۔ اور صاحب میرے نبی کی سنت ہی کی تو عطا ہے کہ ایک اجنبی تیری اتنی فرما بردار ہو گئی ہے، زندگی میں جس نے کبھی تجھے نہیں دیکھا، اس نے کبھی تجھے نہیں دیکھا، تو نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، 3 بار تو نے قبول کیا کہہ دیا۔ مصطفیٰ کی سنت تیرے دامن میں کیا آئی ہے، ایک اجنبی تیری اتنی فرما بردار ہو گئی ہے، تو کہتا ہے بیٹھ تو بیٹھ جاتی ہے، تو کہتا ہے اٹھ تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے چل تو چلنے لگتی ہے۔ اور صاحب مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ایک میاں بیوی ایک ہی سفر میں آتے ہو تو شوہر جوتا پھینکتے پھینکتے کہتا ہے پانی لاؤ، میرے سر میں بہت درد ہے، میرے سر میں بہت درد ہے، دوا لے کر آؤ۔ تو بیوی جاتی ہے دوا لے کر آتی ہے۔ مجھے بتا دیا جائے ایک ہی سفر کے دونوں مسافر ہو، جتنا تو چل کے آیا ہے اتنا تیری بیوی چل کے آئی ہے، جتنا تو تھک گیا ہو اتنا تیری بیوی تھک گئی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تو نے پانی کا طلب کیا تھا، تو نے کہا تھا مجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی لے کر آؤ، بیوی اپنے سینڈل کو نہیں اتاری ہے، اپنے کپڑے کو چینج نہیں کی ہے، وہ دوڑ پڑی ہے برتنوں کی طرف، فوراً گلاس کو اٹھایا ہے، پانی لے کر آئی ہے۔ تو موزہ اتار رہا ہے وہ پانی لے کر کھڑی ہے، تو جوتے اتار رہا ہے وہ پانی لے کر کھڑی ہے، تو کپڑے چینج کر رہا ہے وہ پانی لے کر کھڑی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تو نے کہا تھا مجھے پانی کی ضرورت ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی نہ کہا تھا کہ مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے، مجھے بھی پیاس لگی ہے، پہلے میں پی لیتی ہوں پھر بعد میں آپ پینا، وہ کبھی نہیں کہتی ہے، بس تیرے بارگاہ میں پانی لے کر آ جاتی ہے۔ جب تو کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، وہ اپنا آرام بھول کر تیرے خدمت میں لگ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک اجنبی کو اتنا فرما بردار کس نے بنایا؟ تو دنیا کو کہنا ہوگا میرے مصطفیٰ کی سنت کی عطا ہے، جو ایک نبی اتنا فرما بردار بن گیا، ایک اجنبی اتنا فرما بردار بن گیا۔ مسلمانوں اگر نبی کے سب سے عاشق ہو تو جب آپ شادیاں ہو تو شیطان کو راضی نہ کرو، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کر لیا کرو۔ ڈھول تاسے بند کرو، محفل سے پہلے ڈھول تاسے بجاتے ہو، محفل کے بعد ڈھول تاسے بجاتے ہو، اور محفل کے وقت کیوں نہیں بجاتے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی محفل ہے، مصطفیٰ تشریف لائیں گے تو گانے کیسے بجے؟
گاجے کیسے بجیں گی؟ تو مصطفیٰ کی محفل سے پہلے گانے بجاتے ہو، بعد میں گانے بجاتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب خالی گھر میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، جب خالی گھر میں داخل ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا ہے پھر بھی سلام کرنا چاہیے، جب کوئی ہو تو سلام کرے، نہ ہو پھر بھی سلام کرے، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کس لیے سلام کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر مومن کے گھر میں میرے آقا موجود ہے، ہر مومن کے گھر میں میرے آقا موجود ہے، تو گھر میں گانے کیوں بجاتے ہو؟ جب میرے آقا تیرے گھر میں موجود ہے تو گھر میں گانے کیوں بجاتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، گھر میں گانے نہ بجاؤ، محفل سے پہلے محفل کے بعد میں گانے نہ بجاؤ۔ آج کا تو ماحول ہی یہی ہے، جب بچہ پیدا ہوا، جوانی کی دہلیز پر کھڑا ہو گیا، اب اس کی ٹارگیٹ میں یہ ہے کہ میں کماؤں گا، اپنی شادی کروں گا، اپنی شادی میں بینڈ بازے لاؤں گا، آتش بازی کروں گا، تاکہ گاؤں والے نہ کہیں کہ فلاں کی شادی میں آتش بازی کم رہ گئی ہے، ہلکی پڑ گئی ہے، بینڈ بازے نہیں تھے، یہ تاکہ گاؤں والے نہ کہیں۔ مسلمانوں، آج ہم پیسہ کمانا تو جانتے ہیں، پیسہ کہاں لگے گا لگانا نہیں جانتے۔ حضرات، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مسلمان کے محنت کے 1 روپے اگر قبر میں گر جائے اور تختے بھی لگا دیے جائے، باس بھی لگا دیے جائے، تو اس تختے کو ہٹا کر اس پیسے کو نکالا جائے گا۔ یہ ہے آپ کے پیسے کی قدر، یہ ہے آپ کے پیسے کا وقار۔ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی پیسہ ہے، امتی کا پیسہ ہے۔ حضرات، ہمارے پیسے کو آپ اپنے پیسے کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، یوں ہی ٹچنیوں پہ ہزار ہزار لٹا دیتے ہیں، ہاتھ رکتے ہی نہیں۔ حضرات، اگر زیادہ پیسہ ہو گیا ہے تو مسجدوں میں دے آؤ، مدارس میں دے آؤ۔ اگر مدرسے میں وہی بچے تیرے پیسے کو کھا کھا کر حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، قاری قرآن بن جائے، جب تک وہ زندہ رہیں گے وہ دوسروں کو بنائیں گے، وہ تیسرے کے بنائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ پیسے جگہ پہ لگانے سیکھو، یوں ہی پیسے ہمارے سستے نہیں جو پانی کے ریت بہا دیے جائے۔ حضرات، میں کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی عزت کریں، جب تک ماں باپ ہے ان کی خدمت کرے، وقت نہیں ہے۔ میں ایک بات جو بول دیا تھا کہ ماں کی دعا بھی قیمتی ہے، اس واقعے کا سہارا لے کر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مخدوم ماہمی کا نام سنا ہوگا، وہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے پائے کے برگزیدہ بندہ ہے۔ حضرات، وہ جب ننھے سے تھے تو ان کے محلے سے چند بچے مدرسے جا رہے تھے پڑھنے کو، تو وہ کہتے ہیں امی میں بھی مدرسے جانا چاہتا ہوں پڑھنے کو، مجھے بھی حافظ بننے کا شوق ہے، مجھے بھی عالم بننے کا شوق ہے۔ تو اس کی امی کہتی ہے بیٹا تم مدرسے نہ جا، میری خدمت میں کون رہے گا، میری خدمت میں کون رہے گا، میں بیوہ ہوں، تجھے دیکھ دیکھ کر بیوہی کا غم میں بھلا دیتی ہوں، بیٹا مجھے پانی کون لائے گا، میں اکیلی رہتی ہوں گھر میں، تیرے سوا کوئی میرا سہارا نہیں۔ وہ ماں کی بات مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے امی، جب تو کہتی ہے تو میں مدرسہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، تیری خدمت میں رہوں گا، کیونکہ ماں جب راضی ہو تو وہ اللہ کے رسول بھی راضی رہتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول راضی ہو تو آپ سے آپ کا خدا بھی راضی ہوگا۔ آپ ذرا میری گفتگو کو زیادہ تر 5 منٹ سنیں۔ وہ مخدوم ماہمی کہتے ہیں امی ٹھیک ہے میں مدرسے نہیں جاتا، میں تیری خدمت میں رہوں گا۔ وہ نہیں گئے مدرسے، رک گئے، وہ ماں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور ندی کنارے کہتے ہیں امی ذرا میں ندی کنارے دل بہلانے کے لیے ٹہل کر آتا ہوں۔ وہ جاتے ہیں ندی کنارے، ٹہلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، ایک نورانی پتھر پہ نورانی شکل و صورت والے بزرگ بیٹھے ہیں۔ وہ قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جواب آتا ہے وعلیکم السلام، کہتے ہیں بچہ ذرا قریب آؤ، وہ اور قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں ذرا اور قریب آؤ، وہ ان کے قریب جاتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا جب تیری ماں نے کہا تھا بیٹا مدرسے نہ جا تو تو نے ماں کو کہا تھا امی میں مدرسے نہیں جاؤں گا، تیری خدمت میں رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ میں حضرت خضر ہوں، اللہ نے مجھے تجھے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہے سبحان اللہ، تجھے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ دل میں اتنے دل میں بہت خوش ہو گئے اور روز پڑھنے لگے۔ تو ان کی ماں سوچتی ہے بیٹا
کچھ دن پہلے جایا کرتا تھا ندی کنارے ٹہلنے تو جلدی آ جایا کرتا تھا، اب دیر کیوں ہوتا ہے، اب تاخیر کیوں ہوتا ہے آنے میں؟ کہیں غلط لوگوں کی صحبتوں میں تو نہیں بیٹھتا، غلط دوستوں کے ساتھ میں تو نہیں جاتا؟ ذرا پوچھتی ہوں، وہ ماں کہتی ہے بیٹا تجھے اتنا دیر کیوں لگتا ہے ٹہل کر آنے میں؟ وہ امی سے کہتے ہیں امی دل میں سوچتے ہیں انہوں نے تو وعدہ کیا تھا اگر یہ راز کسی کو بتایا تو میں کل سے پڑھانے نہ آؤں گا، یہ راز ہمارے اور تمہارے بیچ رہنا چاہیے، تیسرے کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی امی کو بتا دوں گا کہ حضرت خضر پڑھانے آتے ہیں تو وہ کل سے نہیں آئیں گے، لیکن وہ اپنے دل ہی دل میں سوچتے ہیں حضرات اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ وہ پڑھانے نہیں آئیں گے، میری پڑھائی ادھوری رہ جائے گی، ماں سے ہم اور آپ جھوٹ بول دیتے۔ لیکن مخدوم ماہمی کا شان دیکھے، مخدوم ماہمی کا کردار دیکھے، مخدوم ماہمی کا ماں کے ساتھ محبتوں کا الفتوں کا رشتہ دیکھے، وہ مخدوم ماہمی اپنے دل ہی دل میں سوچتے ہیں اگر ماں کو ناراض کر لیا تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اگر ماں کو ناراض کروں گا تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ دل ہی دل میں سوچتے ہیں ماں ناراض نہیں ہونا چاہیے، خضر چھوٹے تو چھوٹے، ماں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، خضر آئے نہ آئے ماں کو میں سچ سچ بتا دوں گا۔ وہ ماں سے کہتے ہیں میری امی جان میں صبح صبح حضرت خضر مجھے پڑھانے آتے ہیں، میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں میری امی جان، میں گھومنے نہیں جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں اور ماں کے قدم پکڑ کر رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں میری امی جان اب میں ادھورا عالم رہ جاؤں گا، وہ مجھے پڑھانے کو نہیں آئیں گے، وہ مجھ سے وعدہ لیے تھے اگر یہ راز کسی کو بتائی تو میں کل سے پڑھانے نہ آؤں گا۔ وہ کہتی ہے اے میرے بیٹے ناراض مت ہو، دکھی مت ہو، رو مت، ناراض کیوں ہوتے ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کر دوں گی۔ وہ آنچل کو اٹھاتی ہے، دیکھیں ماں باپ کی دعا کتنی پاورفل ہوتی ہے، گارنٹیڈ دعا ہے ماں باپ کی۔ وہ ماں باپ، وہ ماں ان کی ماں باپ یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب میرے بیٹے کو اچھا عالم بنا دے۔ اتنا کہنا تھا، وہ حضرت مخدوم ماہمی سو جاتے ہیں، سونے کے بعد فجر کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر ندی کنارے ٹہلنے چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے، وہی نورانی شکل و صورت والے، وہی نورانی پتھر پہ جلوہ فغن ہے، جلوہ افروز ہے، قریب جاتے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، لب پہ مسکراہٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا پڑھانے نہ آؤں گا، آپ نے اپنا وعدہ توڑ لیا ہے، آپ نے اپنا وعدہ توڑ لیا ہے، آپ وعدے میں جھوٹے نکلے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے وعدہ نہیں توڑا ہوں، میں تجھے پڑھانے نہیں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں آپ سے پڑھ رہا تھا، اس سے بڑی خوشخبری کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا جب تیری ماں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا تو فجر میں کہاں جاتا ہے تو آپ نے سوچا کہ خضر چھوٹے تو چھوٹے، ماں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ نے ماں سے سچ سچ بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ مجھے جتنے علوم دینے تھے، مجھے جتنے تجھے پڑھانے تھے، اللہ نے آج ہی رات کو قدرت کی ہاتھوں سے تیرے سینے کو چھوڑ کے سارے علم عطا کر دیے، تیرے سینے کو چیر کے سارے علوم عطا کر دیے۔ حضرات ماں باپ کی دعا، عالم کیا ہے؟ عالم تو بہت چھوٹی بات ہے، جب ماں دعا کرے نا تو بیٹا ولی قطب بن جاتا ہے، جب بیٹا ماں کی رضا چاہے تب یہ مقام ملتا ہے۔ ماں باپ کی عزت سمجھے حضرت، اور بولیں درود صحیح پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفینا کریمنا مولانا مندنا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات وقت نہیں ہے، حضرت کہیں گئے ہوئے ہیں، قاری ممتاز صاحب آخر ہو گیا آنے میں، مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ جب آپ کو کچھ کہیں نا تو ان کی نافرمانی نہ کرے، وہ جو ہی کہے آپ کو جو بھی بات ان کی بات مان لیا کرے، کیونکہ ماں باپ آپ کو پیدا نہ کرتے تو آپ دنیا میں نہیں آتے، ماں باپ آپ کو اگر پیدا نہیں کرتے تو آپ جوانی کی دہلیز پر کھڑا نہیں ہوتے۔ آج آپ کے ہاتھ میں ایک قلم کیا آ گیا، کوئی نوکری کیا لگ گیا، ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حضرات ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب ماں باپ آپ کو بلائے تو بچپن کا وہی گڈو بن کے جائے، وہی منا بن کے جائے، وہی لال بن کے جائے
جس طرح بچپن میں جایا کرتے تھے حضرات، دنیا کوئی بھی لقب دے دے، پروفیسر، مفتی، عالم کوئی دے دے، مگر ماں جب بیٹا کہہ کے پکارتی ہے اس سے پیارا لقب کوئی نہیں ہوتا ہے حضرات۔ ماں باپ جب آپ کو آواز دے تو دوڑ کے جائے، ماں باپ جب بھی آواز دے ان کی خدمت بجا لائیں حضرات۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا حشر بہت برا برا ہوا ہے۔ بتا دوں آپ کو، واقعے تو بہت سارے ہیں، باتیں بہت ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے دعا کی تو بات بتا دی، آپ وہ دعا کی بھی سن لیں۔ ماں باپ بہت بڑی عظیم دولت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ وہ جب چلی جائے گی نا تو ساری دنیا کے بڑے بڑے بازار میں ڈھونڈو گے تو ماں نہیں ملے گی، ساری چیز مل جائے گی، ماں نہیں ملے گی۔ ماں مل ہی نہیں سکتی ہے، بہن مل جائے گی، بیٹی مل جائے گی حضرات، آپ کی بیوی مل جائے گی دوسری، مگر ماں دوسری نہیں ملے گی۔ ماں باپ عظیم نعمت ہے۔ آج ہم اپنے گاڑی کے پیچھے لکھتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، کیا باپ زندگی بھر وہ دعا کرتا تھا؟ نہیں مسلمانوں، وہ دیکھے گا لکھا کر تو آپ کے باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ باپ آپ کے لیے بھٹوں میں 10 اینٹیں سر پہ اٹھا کر آپ کے لیے 2 روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ باپ دھوپ میں رہ کر پسینے خون ایک کر کر آپ کے لیے روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ صرف ماں دعا نہیں کرتی، باپ بھی دعا کرتا ہے۔ تو گاڑی کے پیچھے صرف یہ نہ لکھو کہ ماں کی دعا ہے، یہ لکھو کہ ماں باپ کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے، تب دونوں کا دل خوش ہوگا۔ جب بھی کوئی بھی تعریف کرو نا تو ماں باپ کا نام ساتھ میں لیا کرو، کیونکہ باپ ہے نا آپ کے اوپر آسمان کی طرح، سائے کی طرح رہتے ہیں۔ باپ وہ ہے جو وہ نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، آپ کو کوئی انگلی پکڑ کر چلانے والا نہیں تھا۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں یوں ہی دنیا میں چلا آیا، نہیں مسلمانوں، کسی کی شفقت، کسی کی محبت، کسی کا پیار، کسی کا لاڈ، کسی کا دلار پا کر ہی آپ جوانی کی دہلیز پر لا کر کھڑا ہوئے ہو۔ آپ جوانی کی دہلیز پر یوں ہی نہیں آئے ہو۔ جب آپ کے سامنے ایک قلم آ گیا، آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈگری آ گیا، ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بازار سے کچھ لاتے ہو کھانے کو، ماں باپ دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں، چھپا کر لے جاتے ہو، اپنے بہو کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بیوی کو دیتے ہو، مگر ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہو۔ اور صاحب مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تم چھوٹے سے تھے، جب تیرے دروازے پر کوئی سامان بیچنے والا آیا کرتا تھا، تیری ماں خرید کر تیرے واسطے چھپا کر رکھتی تھی، میرا بیٹا کھیل کر آئے گا، پھر میں اسے کھانے کے لیے دوں گی، پھر میں اسے وہ چیز کھلاؤں گی، میرا بیٹا خوش ہو جائے گا، میرا بیٹا چین کی نیند سوئے گا، جب میرا بیٹا روئے گا میں اسے یہ چیز دوں گی، یہ چیز کھلا کر اسے منا لوں گی۔ آج مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وہ کمانے کے لائق نہیں ہے، جب تم سامان لاتے ہو تو چھپا کر لے آتے ہو۔ اگر ماں باپ بچپنے میں تم سے سامان چھپا لے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ آپ تو دوسرے کے دروازے پر مانگنے چلے جاتے، دوسروں کے بچوں سے وہ چیز چھین لیتے۔ نہیں مسلمانوں، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے تو اس کی بھی خیال رکھا کرے، ان کا بھی خیال کرے۔ ماں باپ اپنے تکیے کے نیچے سے تھر تھراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے دوا کے پرزے نکالتے ہیں، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں بیٹا یہ دوا لے آ۔ اگر بیٹا صحیح ہوتا ہے تو لے آتا ہے، نہیں تو کہتا ہے خود نہیں جا سکتے، اللہ نے تجھے پیر نہیں دیا ہے۔ وہ صاحب ماں باپ کی عزت کرو، عزت، اگر وہ ناراض ہو گئی تو تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ قیامت کے میدان محشر میں ایک شخص پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، پہاڑ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے، پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، اور ان قریب وہ جنت میں جانے والا ہوگا ہی نہیں، اور پورا پہاڑ جیسے نیکیاں ہیں، تو وہ دیکھے گا اپنے بائیں پلڑے میں کہ ایک چٹھی گرے گی اس کی بائیں ان کی ترازو میں، تو وہ کہے گا میرے رب میری خطا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتوں اس کا جرم بتا دو، اس کا جرم بتا دو، اس نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ غور سے سنیے گا، وہ بندہ
بندے سے فرشتے کہیں گے تو نے زندگی میں جب سے پیدا لیا ہے اور جب تک یعنی جب مر گئے پوری زندگی میں ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں ماں باپ کو ڈانٹا تھا، وہی ایک گناہ تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے، وہی ایک گناہ آج تیرے جنتی ہونے سے روک دیا ہے، آج تو جنت میں جا رہا تھا مگر جہنم کا مستحق ہو گیا ہے۔ حضرات مجھے بتا دیا جائے ماں باپ سے بغاوت کرنے والوں، ماں باپ کی بے ادبی کرنے والوں، تمہارا حشر کیا ہوگا میدان محشر میں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو جریج تھا، حضرت جریج، اور وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، یوں ہی نہیں میرے نبی نے ان کو ولی کہا، میرے نبی، اور کیا بات ہے جنہیں نبی ولی کہہ دے، جنہیں میرے آقا ولی کہہ دے، ان کی بات ان کی شان ہی الگ ہے۔ جلدی جلدی سماعت کرے۔ حضرت جریج ایک عبادت خانہ بنائے ہوئے تھے مٹی کا، اس میں وہ رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے، دن رات نمازیں پڑھتے تھے۔ تو ان کی امی سوچی ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش ہے، مل کر آتی ہوں۔ وہ ان کی امی جاتی ہے اور دروازے پہ دستک لگاتی ہے، کہتی ہے بیٹا جریج، وہ کہتی ہے بیٹا جریج، آواز نہیں آیا کچھ۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ سوچے میری امی آئی ہے، جلدی سے سلام پھیر کر دروازہ کھولوں گا۔ جو ہی سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شیطان نے بھلا دیا، شیطان ان کے ذہن کو بھٹکا دیا۔ پھر وہ نیت باندھ لیے، پھر ماں دستک دے رہی ہے، بیٹا جریج دروازے کھول، بیٹا جریج دروازے کھول۔ وہ سنتے ہی کہاں ہے، وہ سن رہے تھے مگر یہ سوچ رہے تھے نماز سے فارغ ہو جاؤں گا پھر میں دروازے کھولوں گا۔ تیسری مرتبہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ بھی سن لے، جب نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ماں باپ آواز دے تو وہ نفل نماز کو چھوڑ کر بھی آپ کو ماں باپ کی خدمت میں جانا ہے، نفل نماز کی بات ہے، سن لیں۔ تو وہ حضرت جریج دروازہ کھولتے ہیں تو ان کی امی جا چکی رہتی ہے اور یہ کہتی ہے بیٹا تو میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، تو ایک بدبخت کی منہ دیکھے گا۔ وہ اتنا کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، ماں باپ کی بددعا بھی لگ جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ حضرت جریج کے روم میں یعنی عبادت گاہ میں ایک عورت آتی ہے اور صرف چہرہ دکھاتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد اس کے پیٹ میں حمل آیا، اس کے پیٹ میں اس کے کوکھ میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے کوکھ میں ایک بچہ پل رہا تھا۔ جب وہ بچہ دنیا میں آیا تو لوگ الزام لگانے لگے کہ وہی جریج کا بچہ ہے، یہ لڑکی اس کے ساتھ منہ کالا کی ہے۔ وہ لڑکی سے پوچھا گیا یہ بچہ کس کا ہے، تو کباری تھی، تیرے پیٹ میں بچہ کیسے پل رہا ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے میں اس جریج کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا تھا، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ حضرت جریج کہتے ہیں میں نے تو اس لڑکی کو کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے اس لڑکی کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اس لڑکی سے میری ملاقات ہوئی ہی نہیں کبھی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے نہیں اسی کا بچہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا بچہ ہے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ اور صاحب وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ لوگ انہیں مار پیٹ کر ان کے سر کو زخمی کر دیا تھا، ان کے بدن کو زخمی کر دیا تھا، خون کے قطرے بہ رہے تھے۔ وہ حضرت جریج کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اے بچہ بول تو کس کا بچہ ہے؟ وہ ننھا سا بچہ کہتا ہے بول کس کا بچہ ہے؟ وہ ننھا سا بچہ بولتا ہے یہ جریج کا بچہ نہیں، یہ ایک چرواہے کا بچہ ہے، یہ عورت ایک چرواہے کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا تھا، یہ اسی کا بچہ ہے۔ جریج ہے نا اس کا بچہ نہیں ہے، اتنا کہنا تھا۔ لوگ قدموں میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جریج ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کا جو مٹی کا عبادت خانہ تھا، آپ جس میں عبادت کرتے تھے، آپ کا جو مٹی کا گھر تھا، میں اسے سونے کا بنوا دوں گا مگر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں تیرے غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے۔ جب میری ماں آئی تھی بولی تھی بیٹا دروازے کھول، میں نے نہ کھولا تھا، ماں کی ناراضگی میں نے کیا تھا، ماں کے دل کو ناراض کیا تھا، وہی بدلہ میں آج بھگت رہا ہوں۔ ماں باپ سے بغاوت مت کرو۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا سلیقے سے جینا
سکھایا ہے ماں نے سلیقے سے جینا، آواز کھینچ رہی ہے، سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے۔ اس شعر میں سچائی ہو تو بولیے گا۔ میں گرتا سنبھلتا تھا جب بچپنے میں، تو انگلی پکڑ کر چلایا ہے ماں نے، تو انگلی پکڑ کر چلایا ہے ماں نے۔ اور خدا سب کی ماں کو سلامت رکھنا، خدا میری ماں کو طاقت عطا کر کہ خود بھوکھی رہ کر کھلایا ہے ماں نے، کہ خود بھوکھی رہ کر کھلایا ہے ماں نے۔ ضرورت پڑی جب دی کو لہو کی، ضرورت پڑی جب دی کو لہو کی، جواں اپنا بیٹا کٹایا ہے ماں نے۔ اور یہ ماں سب کے لیے یہ کارنامے کرتی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ نکلتا ہوں راہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور پر بات کرنے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی ماں انتقال ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا، ذرا سنبھل کر آنا، اس لیے کہ جب تو آتا تھا تو تیرے پیچھے تیری ماں تھی، زندگی میں تیرے واسطے دعا کرتی تھی، اے میرے رب میرا موسیٰ جلالی ہے، اگر اس سے کوئی غلط اب الفاظ نکل جائے تو اسے معاف کر دینا۔ اب تیری ماں دنیا میں نہیں رہی، تیری ماں دعا کرنے والی نہیں، حضرات وہ نبی تھے، انہیں ماں کی دعا کی ضرورت ہے، ہم تو گنہگار ایک عام انسان ہیں۔ نکلتا ہوں راہوں میں بے خوف ہو کر، نکلتا ہوں راہوں میں بے خوف ہو کر، دعا کی ہتھیلی اٹھایا ہے ماں نے، دعا کی ہتھیلی اٹھایا ہے ماں نے۔ اس سے کہنے میں آپ کی سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہو صدق سے توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔